فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون وقال عز من قائل فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل قدر سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے 23واں پارہ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو کتاب اللہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں اور اسی طرح سے سورہ انبیاء میں اور سورہ قلم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق میں موصل کے قریب ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا، وہ ان کا مرکز تبلیغ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا عراق کے علاقے میں بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، لیکن جس طرح سے دیگر انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا کہ قوم کی اکثریت نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہو کر کے، ناراض ہو کر کے، اور 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا ایسا وعدہ کر کے اور بستی چھوڑ کر کے نکل گئے، اور یہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آیا بعد میں بستی والوں کا کیا ہوا۔ لیکن ہوا یہ کہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کے آمد و رفت پر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے تو انہیں یہ یقین ہوا کہ جب تک نبی ہمارے درمیان ہیں تب تک تو عذاب آئے گا نہیں، لیکن نبی اگر بستی چھوڑ کر کے نکل گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کا آنا یقینی ہے۔ اور عذاب کے آثار بھی ظاہر ہو گئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے خاص طور سے پورے کے پورے بستی کے لوگ، یہاں تک کہ جوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت، یہاں تک کہ جانور، سب کو انہوں نے باہر نکالا اور ایک میدان کے اوپر جمع ہوئے، اور انہیں یقین آ گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، ان کا پیغام سچا ہے۔ انہیں اپنی بدعملی کا احساس ہوا اور سارے کے سارے میدان میں پہنچ کر کے اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دیا، معافی مانگنی شروع کر دی۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان بستی والوں کے اوپر سے وہ عذاب ہٹا لیا، اور اگر دیکھیں گے تو پوری تاریخ میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ تنہا قوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے عذاب کا فیصلہ کرنے کے بعد ان کے اوپر سے عذاب ہٹایا ہے۔ یہ تنہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک یہ انہی کی قوم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عذاب آیا ہی نہیں، لیکن کیوں نہیں آیا وہ انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ سوچنے لگے اس قوم میں بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن ایک خوبی تھی اس قوم میں کہ وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے اور جھوٹے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کو قتل کر ڈالتے تھے، مار ڈالتے تھے جان سے۔
تو حضرت یونس علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ عذاب آئے گا اور عذاب آئے نہیں، سارے کے سارے لوگ ویسے ہی ہیں، تو اگر میں گیا تو ان کے نزدیک میں جھوٹا قرار پاؤں گا اور مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہو جائے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا یہ کہ مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ جو کچھ یعنی واقعات سیرت نگاروں نے لکھے ہیں، کچھ مستند ہیں کچھ نہیں، لیکن قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے، اور پھر کشتی جو ہے وہ طوفان کی نظر ہو گئی، قرآن اندازی کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہے دریا میں چھلانگ لگایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو وحی کیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ نگل کر کے اور وہ بالکل تہ میں سمندر کے جا کر کے بیٹھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے فنادا فی الظلمات، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں اللہ کو پکارا، تاریکیوں میں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی تفصیل لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 3 تاریکی تھی، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، دوسرے رات کی تاریکی، اور تیسرے سمندر کے گہرائی والی تاریکی۔ یہ 3 تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ کن الفاظ میں پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ الفاظ ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام طبری وغیرہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی اپنے پیٹ میں لے کے سمندر کی تہ میں بیٹھ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے مچھلیوں کی تسبیح سنی، جو مچھلیاں ہیں سمندر کی ان کی تسبیح سنی کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ نے سنایا ان کو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم کو بھی اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، تو انہوں نے یہی کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سمندر کی تہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح نکلی، اور حاملین عرش جو ہیں فرشتے جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ گنگناہٹ کی آواز وہ عرش کے ارد گرد گھوم رہی تھی، بس یعنی ایک معمولی سی کمزور سی آواز آ رہی تھی کہ کہیں سے کوئی تو پکار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حاملین عرش نے یہ کہا کہ اے اللہ تعالی کوئی آواز آ رہی ہے اور آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کون ہے اور کہاں سے پکار رہے ہیں۔ ایک تو معلوم نہیں ہے آواز کس کی ہے، لیکن جانی پہچانی آواز ضرور ہے، اور دوسرے کہاں سے آ رہی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ہمارے بندے حضرت یونس علیہ السلام ہیں، یونس علیہ السلام۔ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ یونس کہ جن کے اعمال ہر دن آسمان تک چڑھتے تھے، یعنی نیکیاں ان کی روزانہ بلا ناغہ ان کی نیکیاں آسمان تک پہنچتی تھیں، وہ یونس؟ کہا کہ ہاں وہی یونس۔ حاملین عرش کہتے ہیں یا ربی اولا ترحم ما کان یصنع فی الرخاء فتنجیہ فی البلاء، اے اللہ کیا ایسے شخص کے اوپر رحم نہیں ہونا چاہیے کہ جو خوشحالی میں تجھ کو پکارتا تھا، اب پریشان حال ہے، تو اے اللہ کیا اس کو اس پریشانی سے نجات نہیں ملے گی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے، دعا کرتا ہے، جب اس کی نیکیاں روزانہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچتی ہیں، تو حاملین عرش بھی اس کے لیے
سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے اپنے سواری پر پیچھے بٹھایا تھا، تقریباً 10 نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ان میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء، کہ اللہ رب العالمین جب تمہیں خوشحال رکھے تو اس میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو گے، یعرفک فی الشدۃ، تو اللہ رب العالمین تمہیں پریشانی میں یاد رکھے گا۔ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی اپنے قریبی سے بہت دن ہو بات نہ ہو پائے، سال 2 سال ہو جائے، 3 سال ہو جائے، اور نمبر سیو بھی نہ ہو، اور کبھی جب فون آئے اور سامنے والا کہہ دے پہچانے نہیں، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کہیں تو کیا کہیں۔ ایک آدمی اتنے لگاؤ سے کہہ رہا ہے پہچانے کہ نہیں پہچانے، تو کیا کہیں۔ آواز تو لگتی ہے جانی پہچانی، کبھی ہم نے سنا ہے، کون ہے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تو اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے عمومی طور سے، کہ بہت دنوں تک اگر ہم اپنوں سے ربط و تعلق میں نہ رہیں تو ان کو بھی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ عمل دوام کے ساتھ کرے، ہمیشگی کے ساتھ کرے، تھوڑا کیوں نہ صحیح، عمل اس کا جاری رہنا چاہیے۔ جب عمل جاری رہے گا تو اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرشتوں کے پاس کرے گا۔ بعض روایتوں میں ہے نا کہ جب ایک انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جب تم میرا ذکر کسی مجلس میں کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں، یعنی فرشتوں سے کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ ہم کو یاد رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے بھول جاؤ گے میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ تو فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کی کہ اللہ نجات ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہو، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس پکار کو قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور جس تکلیف میں تھے اس تکلیف سے ہم نے انہیں نجات دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح سے ایمان والے جب بھی ہم کو پکاریں گے ہم انہیں ان کی پریشانیوں میں انہیں نجات دیں گے۔ تو یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے دعا خاص نہیں تھی، بلکہ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی پریشانی کی حالت میں ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی اس تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو، ایک مرتبہ کہا کہ دعوت ذنونی اذ دعا وہو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے کی تھی، فإنہ لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، کہتے ہیں کہ جب بھی اس دعا کے حوالے سے کوئی مومن بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنه فقالوا بلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ تم اگر وہ عمل کرو گے تو دنیا میں کسی بھی تکلیف میں رہو، کسی پریشانی میں رہو، اگر تم ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا اور تمہاری پریشانی دور کرے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتائیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ یہاں تک کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے پوچھا
کہ ہمیں بتائیے کہ اسم اعظم کیا ہے، یعنی کون سے ایسے الفاظ ہیں، کون سے ایسے اللہ کے اسما ہیں کہ اگر ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے کچھ مانگیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعا سن لے۔ تو سوال یہ ہوا کہ اذا دعی اللہ بہ اجاب، کہ ہمیں ایسا اللہ کے اسما اور صفات کا ایسا حوالہ دیجئے کہ جب اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ اس کو قبول کر لے۔ وَإِذَا سُئِلَ أُعْطِيَا، اور جب مانگا جائے تو اللہ رب العالمین دے دے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے دعا کا ذکر کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے آگے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین۔ تو کہا کہ یہ وہ دعا ہے جس کو ہم اسم اعظم کہتے ہیں، اذا دعی بہ اجاب، جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَا، اور جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ تو غور کرنے کی چیز اس میں یہ ہے کہ آخر حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا میں کیا چیز ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا پہ غور کرنے کی چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس میں توحید کی تینوں قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ لا الہ الا انت، اس میں توحید ہے، ایک بندہ اپنے ایمان کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے۔ تو توحید یہ مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے، اور توحید کا ضد کیا ہے؟ شرک، کفر، نفاق، تمام تر پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا سبب جو ہے یہی ہے، شرک، کفر اور نفاق۔ تو ایک تو توحید کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت، اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جو عبادت کے لائق ہوتا ہے وہی ہستی اس لائق ہوتی ہے کہ اسے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پکارا جائے، کیونکہ عبادت جس کی کریں گے اسی کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں گے۔ ایک اعتراف حضرت یونس علیہ السلام کا یہ، اس کے بعد سبحانک، اور اے اللہ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ہے سب کے اندر نقص ہے، الہ العالمین تو تمام قسم کے نقص سے، عیوب سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تسبیح، اللہ کی تنزیح، اللہ کے پاکی کا حوالہ حضرت یونس علیہ السلام نے دیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ توحید کا حوالہ ہے اس کے اندر، دوسرے تنزیح اللہ رب العالمین کے پاکی، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہ ہر نقص اور عیب سے اللہ تو پاک ہے۔ نقص دوسروں میں ہو سکتا ہے، اللہ تیرے اندر نقص نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا انی کنتو من الظالمین، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کا دو طریقہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اللہ سے کہے اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی یا اللہم اغفر لنا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی یہ نہ کہے لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کر لے۔ یہی حضرت یونس علیہ السلام نے کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے یا جس پریشانی میں اللہ پریشانی سے نجات دلا دے، بس یہ کہہ دیا کہ اے اللہ میں ظالم ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ مجھ سے ظلم ہوا ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بس اتنا کہہ کر کے خاموش ہو۔ تو معنی یہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی غلطیاں مان لے، اپنے غلطیوں کا اعتراف کر لے، تو سامنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ تو یہی انہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی لیکن اللہ کے سامنے اپنے غلطیوں کا اعتراف کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ کمال عاجزی اور انکساری ہے۔ جس قدر ایک انسان اللہ کے سامنے جھکے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا۔ تو یہ دعا اس لیے اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح سے سلف نے یہ کہا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس دعا کے حوالے سے ہم جو بھی کچھ اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العالمین یقیناً اس کو
قبول کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف دعویٰ نہ ہو بلکہ اس میں جو کچھ کہا گیا اس کے تقاضے کی بھی تکمیل ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔